کوئی سپر پاور ہے تو ہو، میرا مولا سب سے بڑی پاور ہے۔ پاکستان کو سازشی ہاتھوں سے بچائیں گے، پاکستان کے مخالفین کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سب کو دیکھ لیں گے، پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے اور خوشخبریاں دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا پانی کہیں جاتا نہ گیس کہیں جاتی ہے، جس صوبے کا جو حق ہے اسے ملے گا۔ بانی پی ٹی آئی صرف بہانہ ہے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام نشانہ ہے۔ جو لوگ آج بیانات داغ رہے ہیں یہ وہی لوگ نہیں جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام کے دشمن ہیں، جو اسرائیل اور اس شخص کی حمایت میں بیانات دیتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر خطاب، کہا عالمی سطح پر پاکستان کے لیے بہت سے امتحان آنے والے ہیں، کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس مسائل حل کرنے کا مینڈیٹ اور طاقت نہیں۔ 9 مئی کے منصوبہ ساز کے کیفر کردار تک پہنچنے تک انصاف کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کہتے ہیں فوجی عدالتوں نے آئین اور قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مجرموں کو سزا دی، سزا پانے والوں کو آرمی چیف، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں اپیل کا حق حاصل ہے۔ بیانیہ بنایا جا رہا تھا 9 مئی پاک فوج نے کرایا، ایسا ہے تو اب سزائیں ملنے پر تو ان عناصر کو خوش ہونا چاہیے۔ کوئی بھی افسر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے جواب دینا پڑے گا۔ ہر حکومت کے ساتھ ایک سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہے، اس لیے اس سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں۔ یہ قومی فوج ہے، یہ کسی خاص سیاسی مکتبہ فکر یا پارٹی یا اس کی نمائندہ نہیں۔ تو شائند بات ہے سیاستدان مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات اور مسائل کو حل کرے۔ کسی لیڈر کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ فوج پاکستان کا ہر حکومت سے ایک سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے جسے سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے فوج کسی خاص سیاسی مکتب فکر یا جماعت کی نمائندگی نہیں کرتی، خوشائند ہے سیاستدان بیٹھ کر اختلافات اور مسائل حل کریں۔ بھارت کے خطے میں اپنی اجارہ داری کے لیے اقدامات سے بخوبی واقف ہیں۔ تمام فالس فلیگ آپریشن کی اطلاع را سے جڑے فیک اکاؤنٹ سے دی جاتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا افغان سرزمین سے خارج اور دیگر دہشت گرد پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کا نیٹ ورک ختم کرنے اور اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا۔ آرمی چیف کا واضح موقف ہے پاکستان کو دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال پر تحفظات ہیں۔ 2021 میں کس کے کہنے پر فتنہ خارج کو دوبارہ آباد کیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے آج ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں۔ جو لیڈر صلاحیت سے عاری ہو، غلطی سے نہ سیکھے، سمجھتا ہو اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے۔ کالعدم ٹی ڈی پی افغانستان سے پاکستان میں حملے کر کے لوگوں کو شہید کر رہی ہے۔ کالعدم ٹی ڈی پی کا افغانستان سے آپریٹ ہونا قبول نہیں۔ سرحد پار سے دہشت گردی کی پالیسی نہیں چل سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کہا خطے میں امن کے لیے افغانستان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک طرف بات چیت ہو اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ دی جائے، یہ ممکن نہیں۔ خواہش ہے افغانستان سے تعلقات بہتر ہوں۔ وفاقی حکومت نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پاڑا چنار میں دوائیں پہنچائی ہیں۔ وفاقی کابینہ نے مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے انکم ٹیکس آرڈیننس کی بھی منظوری دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے آرڈیننس کے ذریعے بینکوں کے 70 ارب روپے کے اضافی منافع پر ٹیکس وصولی ہوگی۔ سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر گڑھی خدا بخش میں جلسے کی تیاری، مختلف شہروں سے جیالوں کے قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ صدر مملکت آصف زرداری کی گڑھی خدا بخش آمد، بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار بھٹو کے مزار پر حاضری دی، فاتحہ پڑھی اور قبروں پر پھول رکھے۔ صدر زرداری نے پیغام میں کہا بے نظیر بھٹو امید، استقامت، جمہوریت اور انصاف کے اصولوں کا پیکر تھی۔
بلاول بھٹو نے پیغام میں کہا بے نظیر بھٹو صرف سیاسی شخصیت نہیں، مظلوموں کے لیے امید کی کرن بھی تھی۔ دہشت گردی، انتہا پسندی اور ملکی استحکام خطرے میں ڈالنے والوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کوہاٹ میں مذاکرات کا دوبارہ آغاز، ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے گرینڈ امن جرگے میں حتمی فیصلہ متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور کہتے ہیں کرم کے شہریوں کی مشکلات کا احساس ہے، ریلیف دینے کے لیے وسائل بروئے کار لا رہے ہیں، امید ہے جلد کرم کے مسئلے کا پرم حل نکل آئے گا۔ وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایت پر کرم کے لیے ہیلی کاپٹر سروس جاری، 6 پروازوں کے ذریعے 145 افراد کو ایئر ٹرانسپورٹ کی سہولت دی گئی۔ پارا چنار میں احتجاجی دھرنا بدستور جاری۔ کراچی کے 12 مقامات پر دھرنوں کے باعث سڑکیں بند، بدترین ٹریفک جام، شارع فیصل ناتھا خان کے قریب ایئرپورٹ جانے والے پھنس گئے۔ شارع فیصل ملیر 15 پل کے مقام پر بند، ایم اے جناح روڈ، نمائش چورنگی، ابوالحسن اصفہانی روڈ، ڈباس ٹاؤن، یونیورسٹی روڈ، سفاری پارک کے قریب دھرنے کے باعث بند۔ 5 اسٹار چورنگی پر بھی دھرنا جاری۔ مجلس وحدت مسلمین نے گزشتہ روز سے دھرنے دے رکھے ہیں۔ پارا چنار کے مسئلے کا حل وہی ہے، کراچی یا سکھر میں نہیں۔ سڑکیں بند کر کے آپ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سڑک نہ کھولی گئی تو پھر لوگوں کی تکلیف دور کرانا ہمارا فرض ہے۔ پیپلز پارٹی ملٹری کورٹس کے حق میں نہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ خود ہے۔ چیلنج کرتا ہوں میرے بیٹے نے جو جرم کیا ہے وہ مجھے بتا دیں۔ بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت کی وجہ سے حسان نیازی ہائی جیک ہو چکا ہے۔ 9 مئی کا ذمہ دار بانی پی ٹی آئی کو سمجھتا ہوں۔ فوجی عدالت سے سزا پانے والے حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی کی پروگرام 11 آور میں گفتگو، کہا حسان نیازی نے کوئی یونیفارم نہیں اٹھایا تھا، ویڈیو والا شخص کوئی اور ہے۔ مقدمے کے تینوں گواہوں نے کہا کہ ہم نے حسان نیازی کو جناح ہاؤس میں نہیں دیکھا۔ 9 مئی اور 10 مئی کسی اور جگہ ہوتا تو راتوں رات عدالتیں لگتی۔ 9 مئی کرنے والے بغاوت کرنے کے منصوبہ ساز تھے۔ رہنما مسلم لیگ نون جاوید لطیف کہتے ہیں ایک لابنگ فرم ہائر کر کے ریاست کے خلاف لابنگ کی جا رہی ہے۔ پورا سچ نہیں بولیں گے تو قوم نہیں بن سکے گی۔ آج کے حالات میں پورا سچ نہیں بولا جا رہا۔ وزیر اعظم نے موسم سرما میں گھریلو صارفین کو گیس کی بلا تعطل فراہمی فوری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ کہا گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے، سسٹم میں اصلاحات لائی جائیں تاکہ مسئلے کو مستقل حل کیا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو گیا۔ شمالی وزیرستان میں شہید میجر محمد اویس کی نماز جنازہ میران شاہ میں ادا کر دی گئی۔ پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور عمائدین نے شرکت کی۔ میجر محمد اویس نے دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا کے 3 مختلف کارروائیاں، 13 خوارج جہنم واصل۔ شمالی وزیرستان میں 5، جنوبی وزیرستان میں 6 اور بنو کے علاقے جانی خیل میں 2 خوارج مارے گئے۔ سادکاباد کچے کے علاقے میں پولیس کا ٹارگیٹڈ آپریشن، سرغنہ سمیت 15 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ڈاکوؤں کے سرغنہ کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کچے میں پولیس فورس کے مسلح دستوں نے دوبارہ پوزیشن سنبھال لی۔ ماچکا میں بچاؤ بند پر مزید 8 پولیس چوکیاں قائم کی گئیں۔ وکلا کی سپریم کورٹ بینچ کی تشکیل میں ایگزیکٹو کی مداخلت کی مذمت۔ آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی نے کہا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آئینی بینچ کی تشکیل اور توسیع نے عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچایا۔ آئینی بینچ کے سامنے ہونے والی تمام کارروائیاں فوری معطل کی جائیں۔ چیف جسٹس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی فل کورٹ سماعت یقینی بنائیں۔ کمیٹی نے کہا ایگزیکٹو کے زیر اثر آئینی بینچ کی حمایت کرنے پر جسٹس امین الدین کی مذمت کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی کا بیان مسترد کر دیا۔ کہا
वकला 26वीं तरमीम समेत पार्लियामेंट की बालादस्ती की हिमायत करते हैं। वकला एक्शन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रद्द-ए-अमल को गुमराहकुन करार दे दिया। कराची बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। आईनी तरमीम के तहत बनाए गए आईनी बेंचेस और उनके फैसलों को खत्म करने की इस्तदा